العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ہمیں روح دی، ہمیں قلب دیا، ہمیں نفس دیا، ہمیں جسم دیا جس کے ساتھ ہماری زندگی چلتی ہے۔ اب دیکھیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ نفس کے ذریعے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں قلب کے ذریعے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں روح کے ذریعے ہوتی ہیں۔ جسم آیا، جسم تو ہاتھ میں چلا جائے گا، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے میت کو ہم قبر میں رکھ کر آتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، یعنی ہاک سے آیا تھا، اس نے ہاک میں ہی چلے جانا ہے، اور روح اللہ کے ہاں چلے جاتی ہے۔ اب آپ احباب ذی وقار ایک روح پر ہی کانسنٹریٹ کر لیں، روح پر ہی، یہ بہت ہی قابل توجہ نقطہ میں آپ احباب کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، اور یہ نقطہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا، اب دیکھیے کچھ چیزیں نفس کے ذریعے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں روح کے ذریعے ہوتی ہیں، قلب کے ذریعے۔ جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا، یہ جب کوئی میت ہو جائے ہم اسے قبر میں رکھ کر آتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ تو ہاک میں ہاک ہو جاتی ہے، یعنی مٹی کے ساتھ گل کے مل کے ختم ہو جاتی ہے، روح اللہ کے ہاں چلے جاتی ہے۔ اب روح پر ہی آپ یہ کانسنٹریٹ کر لیں کہ جسم اور روح یہ دو چیزیں ہیں۔ جسم کو جسے ہم دیکھتے ہیں، جسم کو ہم مٹی میں رکھ کر آتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، گل کے مل کے ختم ہو جاتا ہے، روح اللہ کے ہاں چلی جاتی ہے۔ تقویٰ کا معنی یہ ہے، اللہ رب العزت چاہتا ہے اے میرے بندے، جب میں نے تجھے اس دنیا میں بھیجا تھا تو میں نے تجھے روح دی تھی، جب میں نے تجھے اس دنیا میں بھیجا تھا تو میں نے تجھے روح دی تھی، تمہارے اندر روح پھونکی تھی، میں نے تمہیں روح دی تھی۔ تقویٰ یہ ہے کہ جس حال میں نے تجھے روح دی تھی، جب میں نے تجھے اس دنیا میں بھیجا تھا تو جس حال میں نے تجھے روح دی تھی، جب تو مجھے لٹائے تو اسی حال میں لٹا جس حال میں نے تجھے روح دی تھی۔ تقویٰ کا معنی یہ ہے، جس حال میں نے تجھے پکیزہ روح دی تھی، مزین روح، یعنی تمہیں مزین روح دی تھی، پکیزہ چمکتی دمکتی میرا ذکر کرتی، پکیزہ مزین میرا ذکر کرتی چمکتی دمکتی روح میں نے تمہارے اندر ڈالی تھی، تو جب تو مجھے واپس کرے تو اسی حال میں لوٹا جس حال میں نے تجھے روح دی تھی۔ اس کو داغدار کر کے نہ لوٹا، اس کو خراب کر کے نہ لوٹا، اس کو بے ایمان کر کے نہ لوٹا۔ فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ جس حال میں نے تجھے روح دی تھی، جب تو مجھے لٹائے تو اسی حال میں پلٹا جس حال میں نے تجھے روح دی تھی۔ یہ روح تقویٰ ہے۔ اب آپ یہاں مثال لگا لیں کہ ہم کوئی ٹیکسی یا کار کرائے پر لینے جاتے ہیں، تو قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ جو مالک ہوتا ہے، یعنی اگر ہم کسی سے ٹیکسی یا کار ہم کرائے پر لے کر آئے ہیں تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس حال میں ہم نے لی ہے اسی حال میں اس کو واپس کرنی ہے، ریٹرن کرنی ہے ہم نے۔ اگر اس میں کوئی ڈیزل یا پٹرول ڈلا ہوا ہوتا ہے تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اضافی طور پر، تو ہمیں وہ ڈیزل اور پٹرول دوبارہ بڑھوا کر اس مالک کو کار یا ٹیکسی واپس کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم اس کا نقصان کر دیں، توجہ فرمائیے گا، اگر ہم نقصان کر دیں، مثال طور پر کار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی ڈینٹ وغیرہ لگ جائے، تو قاعدہ یہ ہے کہ جس حال میں ہم نے کار لی تھی وہ اسی حال میں لوٹانی، یعنی مالک کہتا ہے نہیں میرا نقصان یہ پورا کرو، اس کو یعنی پے کرو، تو اس کو عذاب کہتے ہیں، سزا کہتے ہیں۔ آپ اس کو سمجھ لیجئے، اس کو عذاب کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میری چیز اسی حالت میں واپس کرو جس حال میں نے تمہیں دی تھی، یعنی اس پر سزا ہوتی ہے، جرمانہ ہوتا ہے۔ اس طرح سامعین عزیز وقار اللہ تعالیٰ نے بندے کو عقل دی ہے، پکیزہ جوہر کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو عقل دی ہے۔ اگر وہ کرپٹ کر دی، اگر آپ نے اس کو منفی کر دیا، اس کو مکار کر دیا، اس کو داغدار کر دیا، اس کو بے ایمان کر دیا، اللہ فرمائے گا نہیں یہ والی عقل تو میں نے نہیں دی تھی، مجھے وہی عقل، وہی پکیزہ عقل، اور اسی حال میں لوٹاؤ جس حال میں نے تمہیں پکیزہ عقل دی تھی۔ میری روح مجھے اسی حال میں لوٹاؤ جس حال میں نے تمہیں پکیزہ روح دی تھی۔ میری آنکھیں، میرے ہاتھ میں اسی حال میں لوٹاؤ جس حال میں نے تجھے پکیزہ روح دیے تھے۔ نہیں یہ والی عقل تو میں نے تجھے نہیں دی تھی۔ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے اس حال میں، تو سامعین ذی وقار جب بندے کو یہ فکر ہو جائے کہ مجھے اللہ نے یہ امانتیں دی ہیں، جب اس کے ذہن میں یہ فکر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ امانتیں دی ہیں، میں تو کرایہ دار ہوں،
میں اس کا مالک نہیں ہوں، اللہ نے صرف استعمال کرنے کے لیے دی ہے، مالک نہیں بنایا۔ اگر ہم مالک ہوتے تو جس طرح مرضی مس یوز کرتے ہیں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ ہمیں تو اللہ نے یہ امانتیں دی ہیں، ہم تو کرایہ دار ہیں۔ اگر یہ فکر بندے کو ہو جائے تو یہ تقویٰ ہے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ امانت کے طور پر یہ چیزیں دی ہیں۔ مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، جس نے دیا ہے اس کو جانا ہے۔ اور یہ جملہ قرآنی، یعنی جو نقطہ میں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جملہ قرآنی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے، اللہ ہی کے لیے تھے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جائیں گے، یہ جملہ۔ لیکن ہم اس کو فقط استعمال کرتے ہیں صرف اگر کوئی فوت ہو جائے یا کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، ہم اس جملہ قرآنی کو صرف اس وقت استعمال کرتے ہیں۔ تو احباب زیبکار، اگر ہم اس جملے کو موت سے نکال کر زندگی پر اپلائی کریں تو یقین جانیے ہمیں تقویٰ نصیب ہو جائے۔ ہم اللہ ہی کے لیے آئے، اللہ ہی کی طرف سے تھے، اللہ ہی کے لیے آئے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اگر ہم اس کو موت سے نکال کر زندگی پر اپلائی کریں تو ہمیں تقویٰ نصیب ہو جائے۔ یہ روح تقویٰ ہے، ہم اللہ کی طرف سے آئے، اللہ ہی کے لیے تھے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ کیونکہ اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھے گا کہ میرے بندے، میں نے تجھے آنکھیں دی تھی، تو نے ان آنکھوں کو کس طرح استعمال کیا؟ میں نے تجھے ہاتھ دیے تھے، تو نے ان ہاتھوں کو کس طرح استعمال کیا؟ میں نے تجھے زبان دی تھی، تو نے اس زبان کو کس طرح استعمال کیا؟ میں نے تجھے پاؤں دیے تھے، تو نے ان پاؤں کو کس طرح استعمال کیا؟ اپنے ظاہر اور باطن کو کیسے رکھا؟ یعنی ان تمام چیزوں کو تو نے کیسے استعمال کیا؟ تو سامعین وقار، ہر چیز اللہ کو جانیے، لہٰذا اس دنیا میں استعمال کرتے ہوئے ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی ملکیت ہے، ان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ یہ اس کو جانیے، وہ ہر چیز دیکھ کر، اس لیے ہمیں استعمال کرتے وقت ہر چیز دیکھنی چاہیے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، اس کو بگڑنے نہ دیں، نہ ظاہر کو بگڑنے دیں، نہ باطن کو بگڑنے دیں۔ اگر یہ اس حال پر ہم برقرار رکھیں جس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی تھی، اگر ہم یہ اس حال میں برقرار رکھیں، فکر آ جائے ہمیں، بندے کے ذہن میں یہ فکر پیدا ہو جائے، تو یہ روح تقویٰ ہے۔